آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے ایک سخت بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اس شخص یا طاقت کو منہ توڑ جواب دے گا جو ہم پر لالچ کرے، حملہ کرنے کی کوشش کرے یا ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کرے۔ اور یہ بیان موجودہ تناؤ میں خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ تناؤ کیسے بڑھ رہا ہے، ایران کی پراکسیز کیسے ایکٹیو ہو رہے ہیں، اور اگر جنگ چھڑی تو پورا مشرق وسطیٰ اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ دوستوں، سب سے پہلے حوثی باغیوں کی طرف چلتے ہیں۔ یمن میں بیٹھے حوثیوں نے امریکہ کو کھلی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو USS ابراہم لنکن ایئر کرافٹ کیریئر کو روسی میزائلوں سے تباہ کر دیا جائے گا۔ اور دوستو، یہ اب تک کی سب سے بڑی اور واضح دھمکی ہے۔ ایران نے تو صرف یہ کہا ہے کہ حملہ ہوا تو سخت جواب دیں گے، لیکن حوثیوں نے سیدھا امریکہ کو ٹارگٹ کر لیا ہے۔ دوستو، ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ابراہم لنکن جو امریکی بیڑا ہے وہ پہلے خلیج عمان میں حملے کی پوزیشن میں تھا، اب بحر عرب کی طرف وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، یعنی اب وہ دفاعی پوزیشن میں ہے۔ دوسری طرف ایران حملے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے۔ 1 فروری سے ایران نے ہرمز کے علاقے میں لائیو بحری فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ خامنئی صاحب قاسم سلیمانی قبر پر فاتحہ پڑھنے گئے تھے، اسی دوران یہ تمام اشارے سامنے آئے۔ حوثیوں کی اس دھمکی سے پہلے اسرائیل کا تناؤ بھی دوستو بڑھ گیا ہے، کیونکہ دوستو حوثی جو ہیں وہ اس سے پہلے بھی غزہ کے تنازع میں اسرائیل کے خلاف ایکٹیو رہے ہیں۔ ساتھ ہی سعودی عرب اور حوثیوں کا پرانا تنازع بھی ہے۔ کل ہی سعودی وزیر کی وائٹ ہاؤس میں خفیہ ملاقات کا انکشاف ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ ایران اپنی طاقت دکھانے کے موڈ میں ہے۔ یمن کے بعد دوستو اب عراق کی طرف آتے ہیں کہ عراق میں ایران کی حمایت یافتہ ملائیشیا بھی ایکٹیو ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں زیر زمین چھپائی گئی میزائل دکھائیں اور کہا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو عراق سے بھی امریکہ اور اسرائیل پر میزائل داغے جائیں گے۔ اور دوستو، ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو اکسا رہا ہے کہ حملہ کرو، لیکن اب پراکسیز کی یہ تیاریاں دیکھ کر معاملہ دوستو پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ خامنئی صاحب کئی دنوں سے خاموش تھے، لیکن اب مسلسل وہ بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ کی جشن کا اعلان کیا، جو خود ایک طاقت کا پیغام ہے۔ 1 فروری کو ان کا سب سے اہم بیان یہ تھا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن اگر جنگ ہوئی تو یہ پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل جائے گی۔ سعودی عرب، قطر، UAE سب لپیٹ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں امریکی بیسز ہیں۔ جبکہ دوستو 1 فروری کو ایران نے فوجی طاقت کا کھلا مظاہرہ کیا۔ کاماکازی ڈرونز، 9DE ایئر ڈیفنس سسٹم، فتح ہائپر سونک میزائل، یہ سب دکھایا گیا اور امریکہ کو واضح پیغام دیا گیا۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کا لہجہ نرم پڑ گیا ہے۔ پہلے وہ دھمکا رہے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ ایران سے بات چیت جاری ہے اور نیوکلیئر ڈیل کی امید ہے۔ خلیجی ممالک نے ثالثی سے انکار کر دیا، جو ایران بھی چاہتا تھا سیدھا امریکہ اور ایران کے درمیان بات ہو۔ جبکہ دوستو یورپی یونین نے IRGC کو دہشت گرد قرار دیا، تو خامنئی صاحب نے جواب دیا کہ تمہاری فورسز بھی دہشت گرد ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے مفادات کے لیے لڑتی ہیں۔ جبکہ دوستو ایران کے بشہر میں 5.3 شدت کا زلزلہ آیا۔ 18 کلومیٹر گہرائی میں بشہر انرجی ہب ہے۔ آس پاس کے علاقوں میں بھی جھٹکے محسوس ہوئے۔ کچھ لوگ نیوکلیئر ٹیسٹ کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ایران میں زلزلے عام ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو سوشل میڈیا پر غیر مصدقہ دعویٰ ہے کہ چین نے چھپکے سے 16 Y-20 فوجی ٹرانسپورٹ طیارے ایران بھیج دیے۔ اس کے علاوہ دوستو ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت وینزویلا سے تیل خریدے گا، ایران سے نہیں، اور چین کو بھی یہی آفر کی۔ لیکن بھارت تو 2019 سے ایران سے تیل نہیں لے رہا، روس سے لے رہا ہے۔ شاید ٹرمپ روس کا نام لے کر یوکرین معاملے کو خراب نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ایران کا نام لے لیا، جبکہ ابھی تک بھارت کی طرف سے اس بات پر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ دوستو مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے وہ کشیدہ ہے، لیکن ایران اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ یہ تھی دوستو مڈل ایسٹ کے بارے میں اب تک کی اپڈیٹ۔ مڈل ایسٹ کے حالات کے بارے میں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی دبا دیے گا، تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔